ہماری کہانی ہانٹڈ ہاؤس کا آج تیسرا اور آخری پارٹ ہے۔ پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں ہم نے دیکھا کہ چندی گڑھ کی رہنے والی سونیا شادی کر کے جس گھر میں آتی ہے وہ گھر جنات کا مسکن تھا، اور بہت جلد سونیا کے ساتھ عجیب سے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جس دن سے سونیا کو بیٹی پیدا ہوئی اس کی ساس نے معمول بنا لیا، رات اس پہ پڑھ کر پھونکتی، صبح ہوتے ہی اس پہ پڑھائی کرتی۔ سونیا کی بچی بڑی ہونے لگی، سب نے اس کا نام نور رکھا تھا۔ نور اکثر لیٹے لیٹے ہنسا کرتی تھی، بچے ایسے ہی ہنسا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اتنا شدید روتی تھی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اکیلی کھیلتی رہتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہے جس کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے۔ بولنے لگی تو توتلے الفاظ میں بتانے لگی، مما وہ آنٹی گندی ہے۔ کون سی آنٹی؟ سونیا جب پوچھتی تو کسی ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیتی، وہ آنٹی، اور سونیا کے دیکھنے پہ اسے کچھ نظر نہ آتا۔ کبھی کہتی کہ مجھے اپنی دوست کے ساتھ کھیلنے جانا ہے اور پھر اٹھ کر چل دیتی۔ سارا دن پورے گھر میں ایسے بھاگتی جیسے بھاگم دوڑی کا کھیل چل رہا ہو، اور خود ہی خود باتیں کرتی جاتی۔ تم نے مجھے دھکا دیا، تم کل آ جانا، میں تم سے ناراض ہوں، میں تمہاری مما سے شکایت کروں گی۔ اس طرح کی باتیں کرتی اکیلے کھڑے ہو کر۔ سونیا کی ساس نے اسے منع کیا ہوا تھا کہ وہ نور سے کچھ نہ پوچھے، ورنہ وہ خوف زدہ ہو جائے گی کہ جو مجھے نظر آ رہا وہ مما کو نظر کیوں نہیں آ رہا۔ اس طرح بچی کے ذہن پہ اثر پڑ سکتا تھا۔ یقیناً اس گھر میں رہنے والے جنات کے بچے تھے جو اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور نور اس بات سے لاعلم تھی۔ نور 4 سال کی ہو چکی تھی۔ ان دنوں سونیا کی ساس کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کی ساس کا انتقال ہو گیا۔ جاتے جاتے وہ سونیا کو نصیحت کر گئی تھی کہ اس گھر کو نہ چھوڑنا۔ یہاں کے جن پہلے میری وجہ سے تمہاری خبر گیری رکھتے تھے، اب انہیں تم سے اور خاص کر نور سے بہت الفت ہو گئی ہے، وہ اسے نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ سونیا کی ساس کے انتقال کے بعد کتنے ہی دن تک گھر میں محسوس ہونے والی جنات کی موجودگی بالکل محسوس نہ ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی اداس گمسم ہو گئے ہیں۔ سونیا خود بہت اداس تھی۔ اب تو نور پہ صبح شام پڑھائی کر کے حصار کھینچنے والا کوئی نہ رہا تھا۔ سونیا خود ہی آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا کرتی تھی، مگر ایک خوف تھا جو ہر وقت دامن گیر رہتا تھا۔ عجیب جگہ تھی، کچھ نہیں تھا۔ ایک دن گھر کے آدھے حصے پہ اندھیرا اور آدھے پہ روشنی تھی، سفید روشنی۔ نور ان دونوں کے بیچ میں کھڑی تھی، مطلب نور کا دایاں جسم روشنی میں تھا اور بایاں اندھیرے میں۔ ایک دم ایک زوردار چنگھاڑ بلند ہوئی، اور کسی نے ایک دم بائیں جانب سے پکڑ کر نور کو اندھیرے میں کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ نور پوری اندھیرے میں گم ہوتی، روشنی کی طرف سے ایک ہاتھ آیا اور نور کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ اب حال یہ تھا کہ وہ کبھی اندھیرے کی طرف کھینچی جا رہی تھی، کبھی روشنی کی طرف۔ نور بری طرح چیخ رہی تھی، مما مما بچاؤ مما، اور ایک دم سونیا کی آنکھ کھل گئی، وہ پسینے میں بھیگ رہی تھی۔ اس نے نور کی جانب دیکھا، وہ سونیا کے برابر میں سو رہی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی، مغرب کا وقت ہونے والا تھا، وہ دوپہر کی سوئی تھی۔ اتنا سو گئی آج عصر کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا، اور جیسے کسی نادیدہ چیز نے نور کا پاؤں پکڑ کر گھسیٹا۔ نور دھڑام سے بیڈ سے کھینچتی ہوئی گر گئی۔ سونیا کی چیخیں نکل گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ نور کو پکڑتی کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچی، اور اب وہ زمین پہ گھسٹتی ہوئی کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ کوئی اسے گھسیٹ رہا تھا اور نور بری طرح چیخ رہی تھی۔ سونیا نور کے پیچھے بھاگی، وہ اب صحن میں آ چکی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ نور آگے گھسٹتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی، اس کی ٹانگ ہوا میں معلق تھی اور اس کے پیچھے سونیا بھاگ رہی تھی۔ پھر سونیا کو ایسا لگا جیسے وہ کسی چیز سے ٹکرا گئی اور وہ دھڑام سے زمین پہ گری۔ سونیا کی بند ہوتی آنکھوں نے جو آخری منظر دیکھا وہ اس کی نور زمین پہ گھسٹتی ہوئی لان والے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے بعد سونیا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ سونیا بھاگتی جا رہی تھی، بھاگتی ہی جا رہی تھی۔
इसके पांव में नोकीले पत्थर चुभ रहे थे। न जाने कैसी जगह थी। अंधेरे के सवा कुछ नहीं था। पांव से सयाल मादा बह रहा था, चिकना चिकना। शायद खून था, मगर उसे इस बात की फिक्र नहीं थी। उस वक्त सोनिया के दिमाग पे सिर्फ नूर सवार थी। नूर नूर। वो चीखती चलाती उधर से उधर भाग रही थी। भागते भागते एक जगह रुक गई। इसकी नूर इससे बहुत दूर लेटी हुई थी। सोनिया गिरते पड़ते इसके पास पहुंची। नूर। उसने उसे हिलाया, कोई हरकत ना हुई। नूर। सोनिया ने नाक के पास हाथ ले जाकर सांस चेक की। सांस बंद थी। सोनिया का दिल बंद होने लगा। नूर। वो उसे बुरी तरह झंझोड़ने लगी। मम्मा। एकदम आवाज उभरी। सोनिया ने सर उठाकर देखा। नूर के जिस्म से कुछ फासले पे भी नूर ही खड़ी थी। सोनिया हैरान उसे देख ही रही थी कि नूर के पीछे से वही औरत निकली जो उसे ले जाना चाहती थी। फिर अचानक उसने नूर को दबोचा और अंधेरे में गुम हो गई। सोनिया पूरी कुव्वत से चीखी थी, फिर भागना शुरू कर दिया। दूर कहीं बहुत दूर से नूर की आवाज आ रही थी, मम्मा मम्मा। एकदम सोनिया का पांव मुड़ा और वो किसी गहरी खाई में जा गिरी। इसके साथ ही सोनिया की आंखें खुल गईं। अब भी आवाज आ रही थी, मम्मा मम्मा। इसकी नूर उसके ऊपर झुकी उसे हिला रही थी। मम्मा उठ जाएं। सोनिया ने हैरत से इसे देखा और उसे ऐसा लग रहा था जैसे इसकी बंद हुई सांस बहाल हो गई हो। सोनिया के शौहर बराबर में बैठे हैरान हो रहे थे कि ये हो क्या रहा है। वो लाजमी बात है सारे वाकये से अनजान थे। उनके कहने के मुताबिक जब वो घर में आया तो नूर बाहर लान में खेल रही थी और सोनिया किचन के पास बेहोश मिली थी, जबकि घर का दरवाजा सिर्फ बंद था, लाक नहीं था। जो कुछ हुआ वो नूर ने अगले दिन अपनी टूटे फूटे अल्फाज में बताया था, जो कुछ उसे समझ आया था। वो बताती है, वो गंदी आंटी थीं जो मुझे डराने आया करती थी, वो मुझे ले जा रही थी। तब वो अंकल आए थे जो ऊपर वाले घर में रहते हैं। फिर वहां लड़ाई हुई थी। फिर इस गंदी आंटी को आग लग गई थी। अंकल ने मुझे प्यार किया और कहा था कि मम्मा से कह देना कि वो औरत मर गई है। मम्मा मम्मा, ये मरना क्या होता है? नूर बात बताने के बाद सोनिया से पूछ रही थी। बेटा, जो मर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। नूर को जवाब देते हुए सोनिया अपने अंदर सुकून महसूस करने लगी, ये जानकर के वो औरत मर गई थी। सोनिया के शौहर भी इस सारे वाकये पे हैरान थे और अगले दिन सोनिया ने बहुत सारा मीठा और खाना बनाकर ऊपरी मंजिल पे रख दिया था। ये उनकी तरफ से शुक्रिया था जिसे उन्होंने कबूल कर लिया था। आज भी महल्ले की औरतें बताती हैं, तुम्हारे घर की ऊपरी मंजिल में रातों को लोग दिखाई देते हैं। ये भूत बंगला है, इसे छोड़ दो। मगर सोनिया इस भूत बंगले को कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सोनिया और उसके शौहर और बेटी को इस भूत बंगले से और यहाँ के भूतों से बेहद प्यार है। हमारी आज की कहानी हॉन्टेड हाउस अब खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो अब तक पहुंचे। हमारी कहानी